یہ ویلاگ، یہ پروگرام آپ جب سن رہے ہوں گے تب سن رہے ہوں گے یا دیکھ رہے ہوں گے، اور اب جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو یہ 12 فروری 2025 ہے، اور یہ ایسے دن ہوتے ہیں کہ سردی جا رہی ہوتی ہے، گرمیوں کی طرح موسم گامزن ہوتا ہے، لیکن اتنی بھی زیادہ گرمی نہیں، بالکل نارمل سا موسم ہے۔ تو میں ٹرین پہ لاہور سے رحیم یار خان کی طرف جا رہا ہوں۔ سوچا آپ کے لیے راستے میں ابھی تھوڑا ٹائم ہے تو کیوں نہ ایک ریکارڈنگ کر لی جائے، ایک سفر نامے کی۔ یہ تیزگام ٹرین ہے، راولپنڈی سے آئی، بالکل ٹائم پہ لاہور اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ 1:45 بجے اس نے یہاں سے روانہ ہونا تھا، لیکن 10-15 منٹ 20 منٹ تو تاخیر ہو ہی جاتی ہے۔ اتنی تاخیر سے یہ ٹرین چلی 2:05 پہ، اور جس کمپارٹمنٹ میں میں بیٹھا ہوں یہ بزنس کلاس ہے، اے سی بزنس، اور جس کمپارٹمنٹ میں میں ہوں اس میں 6 سیٹیں ہیں اور میرے ساتھ ایک بھی مسافر نہیں ہے۔ میں نے دیکھا کہ باقی کمپارٹمنٹس میں کیا صورتحال ہے، وہاں بھی کسی میں 1 کسی میں 2، کوئی بالکل ہی خالی کمپارٹمنٹس ہیں۔ اسے ریلوے کی بدقسمتی کہیے یا کیا کہیے کہ مسافروں نے ٹرین پہ سفر کیوں چھوڑ دیا، غیر محفوظ ہے سفر یا پھر مہنگا ہو گیا ہے۔ بہرحال میں نے سوچا کہ سفر کے دوران تھوڑا ٹائم بھی ہے اور سکون بھی ہے۔ لاہور سے خانیوال تک کبھی یہ ٹریک بجلی پر چلا کرتا تھا، لیکن وہ کھمبے کہاں گئے، بجلی کی تاریں کہاں گئی، وہ بجلی کہاں گئی، وہ ٹرینیں کہاں گئیں، تو یہ سوال تو بنتا ہے۔ آ جاتے ہیں اس کہانی کی طرف۔ میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے کوئی کہانی کیوں نہ رکھ دی جائے، پڑھ دی جائے۔ اس کہانی کا عنوان ہے ٹرین مسافر کی ڈائری۔ تو لکھا گیا ہے، ساتھی کزن نے ایک بار پھر پوچھا، کیا تم واقعی ٹرین پر سفر کرو گے اور تمہارا پہلا یہ ٹرین کا سفر ہے؟ ہاں سفر تو پہلا ہے، لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹرین پہلے اور آخری سفر کے درمیان بچھی ہوئی سیاہ پٹڑیوں پر چلتی ہے جو کبھی جدا نہیں ہوتی۔ سفر جتنا بھی طویل ہو، پٹڑیاں ہمیشہ ایک ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ پنڈی کے مصروف ترین بازار میں نسوانی کردار زندگی میں اس قدر محو تھے کہ انہیں خبر ہی نہ تھی کہ کوئی پردیسی ان کے شہر سے جا رہا ہے۔ زندگی کی ریس میں دوڑتے ہوئے انسانی کرداروں کو اگر آپ آنکھوں سے دیکھنا چاہیں تو بازار سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایک جگہ سکون سے بیٹھ کر چاروں طرف نظر دوڑا کر دیکھیں، ایسا لگے گا یہ تو گھوڑوں سے بھی بدتر بھاگ رہے ہیں، بیلگام، بے مقصد اور بے معنی۔ دوڑ کا فاتح یقیناً انسان بننا چاہتا ہے، لیکن یہاں سے ہی تو انسان کی شکست شروع ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ ایسی جگہ سے گزرتے ہوئے سوچتا ہوں اور خود کو کوستا ہوں، اگر ایسا نہ ہو تو بازار سے گزرتے ہوئے ہزاروں نسوانی کردار ایک جھلک میں دیکھتے ہوئے عموماً ایسا بھی لگتا ہے کہ محبت سی ہو گئی ہے، اور یہ احساس ہر کردار کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے، لیکن دین میں صرف 4 کی اجازت ہے۔ یہی سوچتے سوچتے کہ 4 تو بہت کم ہیں، پنڈی شہر کا تاریخی ریلوے اسٹیشن ہمارے سامنے کھڑا تھا۔ کزن نے ایک آخری بار پھر میرے حیران کن منہ کی طرف دیکھا۔ یہ چھوٹے شہروں کے رہنے والے بڑے شہروں میں حیران و پریشان ہی نظر آتے ہیں، ہر چیز کو بہکی بہکی نظروں سے دیکھتے ہیں، فقیر کو بھی ایسے دیکھتے ہیں جیسے بڑے شہر کا نامور اور امیر فقیر ہے۔ ہاں اب کیا کرنا ہے، جانا ہے یا میں جاؤں؟ کزن کے سوال پر چونکا۔ ہاں جانا ہے، ارد گرد نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ آخر یہاں رکوں بھی تو کس کے لیے؟ ٹھیک ہے پھر میں چلتا ہوں۔ ناظرین ایک بار پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ جو یہ کہانی سن رہے ہیں تو یہ میں ریلوے میں بیٹھ کے، ٹرین میں بیٹھ کے آپ کو سنا رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ساتھ سے گزرتے ہوئے کچھ وینڈر کی آوازیں آئیں، چائے کے بارے میں کہیں یا کوئی اور آواز لگائیں۔ اسی دوران ٹی ٹی بھی ٹکٹ چیک کرنے کے لیے آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے پھر میں چلتا ہوں، راستے میں کوئی مسئلہ ہوا تو رابطہ کر لینا۔ کیوں تم یہاں سے بیٹھ کر زنجیر کھینچ لو گے؟ اوہو، میرا مطلب ہے بتا دینا، شناخت کے لیے تو آ ہی سکتا ہوں، کس کی پہچان، پریشان نہ ہونا، یہ سب تو ٹرین کے ساتھ لازم و ملزوم کی طرح جڑا ہوا ہے۔ کزن کو الوداع کہا اور گیٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ اسٹیشن کی عمارت ہمارے مرشدوں کے دور کی ہے، اور میں ایک بار پھر سوچ رہا تھا کہ آخر ہم غلامی کی علامتوں سے کب پیچھا چھڑا لیں گے۔ اب یہ سوال اتنا ہی پیچیدہ ہے جتنا کہ ہمارا ملک، اس لیے آگے بڑھتے ہیں۔ بھیڑ معمول سے کوئی زیادہ محسوس ہو رہی تھی، جبکہ جس ٹرین میں بیٹھا ہوں
جس میں بیٹھ کے یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں اس میں بھیڑ نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ معمولی ہو، بہرحال بھیڑ جیسی بھی ہو، داخل ہوتے ہی لوگوں کی بھیڑ میں گم ہو کر میں بھی بھیڑ کا حصہ بن گیا۔ ٹرین پر ابھی بھی قوم کا اعتماد دیکھ کر میں حیران تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اب بھی یہ اعتماد انگریز کی ایجاد پر ہو، ورنہ ہمارے ڈرائیوروں نے تو کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ 3 تکون والی عمارت کسی بھی خوبصورت دوشیزہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ باہر ایک پرانا سٹیم انجن بھی رکھا گیا تھا جو اسٹیشن کے ماحول کو ماضی پرستوں کے لیے اور بھی زیادہ حسین بنا رہا تھا۔ کچھ لمحوں کو تو میں بھی ماضی کے دریچوں میں گم ہو کر رہ گیا۔ ایسا انجن ہم نے کچی کی اردو نصابی کتابوں میں ہی دیکھا تھا۔ یہاں بچوں کو ریس سے ریل گاڑی پڑھائی جاتی تھی۔ ایسے پرانے انجن اب پٹڑی پر تو کم ہی نظر آتے ہیں، البتہ ریلوے کے محکمے میں ایسے بہت سے انجن دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ تو بات ہو رہی ہے ریلوے سفر کی۔ کراچی میں بہت مدت پہلے 90 کی دہائی میں، 80 کی دہائی میں، 70 کی دہائی میں سفر کیا تو اکانوی میں سفر کیا کرتے تھے۔ سیٹ مل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر خجل خراب ہو کے ذلیل و خوار ہو کے کراچی سے لاہور، لاہور سے کراچی 24 گھنٹے کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ اسی ٹرین تیز گام میں بھی سفر کیا تو جس میں بیٹھ کے اب میں آپ کے سامنے یہ قصہ کہانی ریلوے کا سفر پڑھ رہا ہوں۔ سوچا ٹرین کا پہلا سفر ہے، ٹکٹ ہی لے لوں، حالانکہ مغرب میں ٹکٹ صرف ایسی ٹرینوں کو دیکھنے کے لیے لیا جاتا ہے۔ ٹرین کی سیٹی بج رہی تھی، شاید ٹرین پلیٹ فارم پر پہنچ چکی تھی۔ ٹکٹ دینے والے نے ٹکٹ ایسے دیا جیسے وہ میرے اوپر احسان کر رہا ہو، حالانکہ ایسا تو میں کر رہا تھا۔ جلدی جلدی 3 تکون والی عمارت سے ہوتے ہوئے باہر ریلوے ٹریک پر نکل گیا۔ ٹرین کے ساتھ میرا ایک عجیب رشتہ ہے، خونی رشتے سے بھی گہرا اور مضبوط۔ وجہ ہجر اور وصل کی داستانیں ہیں یا پھر کچھ اور، لیکن ٹرین کا ذکر ہر جگہ ملتا ہے۔ یہ ایک ایسی ایجاد ہے جس کے ساتھ دل جڑے ہوئے ہیں۔ ٹرین کی سیٹی بھی بہت سی پرانی نایاب آوازوں جیسی محبت رکھتی ہے جو بہت پرانی ہو چکی ہے، لیکن آج بھی سنیں تو دل میں چبھتی ہے۔ بھٹکا ہوا دھیان واپس کسی نقطے پر مرکوز ہو جاتا ہے۔ وقت تو شام ڈھلنے کا ہو رہا تھا لیکن سورج ابھی لوٹا نہیں تھا، اور یہ واپس لوٹنا ہمیشہ ہی مشکل ہوتا ہے۔ چہل قدمی کرتے ہوئے ایک دم خیال آیا کہ ٹرین کی آمد کے بارے میں معلوم کر لینا چاہیے، کیونکہ وقت ہو چکا تھا اور وہ ابھی آئی نہیں تھی۔ یقین مانے میں ٹرین کی ہی بات کر رہا ہوں۔ یہ ہزارہ ایکسپریس کہاں کھڑی ہے؟ ہلکی سی دھیمی آواز میں ایک کلی نے جواب دیا، پلیٹ فارم نمبر 5 پر کھڑی ہوگی، اور اب تو شاید جانے والی بھی ہو۔ کلیوں کی ایک عادت مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، وہ مسافروں کی طرف نہیں دیکھتے، ہمیشہ ان کے سامان کی طرف دیکھتے ہیں۔ شکریہ کہتے ہوئے میں ٹرین کی آواز کی طرف متوجہ ہوا اور تقریباً دوڑتے ہوئے ٹرین میں سوار ہوا۔ جلدی جلدی میں کوئی خاطر خواہ اچھا چہرہ بھی نہ دیکھ سکا تو اس لکھاری نے بات کی کلیوں کی کہ کلیوں کے مسافر پر نہیں بلکہ ان کے سامان پر، سامان سے بھی زیادہ کچھ کلیوں کی ان کی جیب پر نظر ہوتی ہے، اور کچھ تو سامان کھسکا بھی لیتے ہیں۔ تو جس ٹرین سے میں جا رہا ہوں مجھے یہاں پہ الوداع کہنے کے لیے، چھوڑنے کے لیے میری ٹیم کے لوگ بھی آئے تھے۔ اس میں یونس الوی، عثمان حیدر آوان، مظہر علی الوی اور علی حسن آوان، یہ 4 کے 4 تھے۔ آ جاتے ہیں پھر اسی طرف ٹرین کے سفر کی طرف۔ برتھ کے نیچے والی لمبی سیٹ پر یوں ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ گیا جیسے گھر کی چارپائی ہو۔ ٹرین کی حالت زار کا اندازہ لگانے کے لیے نظر دوڑائی تو سوچا یہاں محبتیں ہوں، وہاں ناکارہ پن تو ہوتا ہی ہے۔ ایک بار پھر ماضی کے مداح ہونے کے ناطے مجھے تو ٹرین اچھی خاصی خوبصورت لگ رہی تھی، اور ویسے بھی ہمیں انگریز کی بنائی گئی زیادہ تر چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ مسافروں کی آمد و رفت جاری تھی۔ جہاں میں بیٹھا تھا یہ جگہ ٹرین کے درمیان میں پڑتی تھی۔ اس بوگی میں فی الحال میں ہی بیٹھا تھا۔ یہاں بیٹھنے کے لیے کوئی نہیں آ رہا تھا، شاید سب ہی تنہائی پسند تھے یا پھر ٹکٹ کے بغیر والے، کیونکہ وہ بھیڑ کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اکیلا تو کتا بھی ہو پھنس جاتا ہے۔ ٹرین نے قدم اٹھانا شروع کیے۔ میں کھڑکی کے قریب بیٹھا باہر پلیٹ فارم پر لوگوں کے چہرے پڑنے لگا۔ حالانکہ یہ کام مجھے بڑا مشکل لگتا ہے،
کیونکہ انسان کا چہرہ پڑھنا تو سقراط اور ارسطو کے لیے بھی شاید ناممکن ہی ہو، لیکن پھر بھی مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ہر چہرے کی ایک اپنی الگ ہی کہانی ہے، جس کا ویلن وہ خود ہے، جس کی زندگی میں ہی مسائل ہیں، لیکن چہرے سے بڑا کوئی اداکار نہیں۔ ہر وقت ہر لمحے سین بدلتا رہتا ہے تاکہ وہ خود خوش رہ سکے، خود کو تسلیاں دیتا ہے، لیکن یہاں سب مسافر ہیں، سب کی ایک نہ ایک منزل ہے۔ کسی کا استقبال ہو رہا ہے تو اسی لمحے کسی کو الوداع کیا جا رہا ہے، لیکن ٹرین وہیں کی وہیں ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہر اسٹیشن پر کوئی نہ کوئی اتر جاتا ہے اور کوئی سوار ہو جاتا ہے اور وہ آگے چل پڑتی ہے۔ یہ تو انسان کی غلط فہمیاں ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اترتے ہی ٹرین پٹڑی سے اتر جائے گی۔ بڑی گہری بات کی گئی ہے۔ میں پھر بتاتا چلوں کہ میں جس وقت یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں، میں سوار ہوں تیز گام پر اور یہ جا رہی ہے لاہور سے رحیم یار خان کی طرف۔ رحیم یار خان میری آج کی منزل ہے۔ یہ ٹرین چلی تھی راول پنڈی سے اور یہ رکے گی کیا، اس کا اختتام ہوگا۔ آخری سٹاپ اس کا کراچی ہے، کراچی کینٹ۔ کراچی کے بھی 2 اسٹیشن ہیں، کراچی سٹی اور کراچی کینٹ۔ ٹرین کے آہستہ آہستہ اٹھتے قدم اب تیز ہو رہے تھے۔ زندگی بھی ایسا ہی کرتی ہے، یہ آپس کی مماثلتیں بھی انسان کو سمجھانے کے لیے ہیں، ورنہ تو لوگوں کو ٹرین اور زندگی کے فلسفے سے کیا لینا دینا۔ یہ تو ہم جیسے سوچنے والوں کی باتیں ہیں۔ لوگوں کو کیا پتہ کہ ایسا کرنے سے سفر لمبا ہو جائے گا۔ جس نے کسی پیارے کو خود سے جدا کیا تھا، وہ ابھی تک دل کی دھڑکن کو تھامے کھڑا تھا کہ ہو سکتا ہے اس کا ارادہ بدل جائے، یا ہو سکتا ہے کہ ٹرین کا ارادہ بدل جائے، اور ان کی یہی امیدیں ہر دفعہ انہیں جذبات سے ابھرتی ہیں، انہی جذبات سے ابھرتی ہیں اور ٹرین کے نظروں سے اوجھل ہونے تک قائم رہتی ہیں۔ اب ٹرین شہر کے بیچوں بیچ کھچا کھچ کرتی ہوئی گزر رہی تھی۔ میں ابھی بھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ بھول کر جا رہا ہوں۔ تو ٹرین اب چل پڑی ہے تو پھر آپ کو یہاں بھی چھک چھک کی، ٹھک ٹھک کی، کھچ کھچ کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو میرے قریب سے، میرے دائیں جانب سے بھی ایک ٹرین اس ٹرین کے ساتھ سے گزر کے جا رہی تھی، وہ گزر گئی۔ اب ٹرین شہر کے بیچوں بیچ کھچا کھچ کرتی ہوئی گزر رہی تھی۔ میں ابھی بھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ بھول کر جا رہا ہوں۔ اسٹیشن پر یا پھر پنڈی کے بازاروں میں کسی گمنام کے بچھڑنے کا ڈر واپس کھینچ رہا تھا، لیکن یہ نظروں کا دھوکہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اب ٹرین ایک پل سے گزر رہی تھی، نیچے جہاں تک نظر جا رہی تھی۔ فخر محسوس کر رہا تھا۔ السلام علیکم، میرے سامنے بیٹھتے ہوئے ایک میرے ہی ہم عمر نے سلام کیا۔ میں چونکا۔ ٹرین میں شور کی وجہ سے عموماً قدموں کی آہٹ کھوئے ہوئے شخص کو محسوس نہیں ہوتی۔ وعلیکم السلام۔ اجنبی نظروں سے میں نے بھی سلام کا جواب دیا۔ وہ بھی خاموشی سے میرے سامنے کھڑکی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ گفتگو کا آغاز میں نے کیا۔ معلوم ہوا موصوف جھنگ کے مسافر ہیں۔ ٹرین کو پہلا گرین سگنل سہالہ کے پلیٹ فارم پر دکھایا گیا۔ گرین سگنل کا مطلب سب ٹھیک ہے اور لال کا مطلب سب خراب ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں خراب حالات میں بھی ہری جھنڈی دکھا دی جائے، لیکن اس صورتحال میں لال جھنڈی دکھائی جاتی ہے، جس کو کبھی سنجیدہ نہیں لیا جاتا۔ یہ عمل بھی ہمارے ہاں رائج، ورنہ دنیا تو بلٹ ٹرین کی طرف گامزن ہو چکی ہے، اسی طرف اس کا سفر جاری ہے، جس کو جھنڈی دکھاتے دکھاتے شاید سرگودا آ جائے۔ لیکن میری منزل رحیم یار خان ہے، اور جنہوں نے آخری سٹاپ تک جانا ہے، ان کی منزل آج کی اس ٹرین کی کراچی ہے۔ ڈیجیٹل لائبریری کو کھولا تو سب سے پہلے سوچا ٹرین کے بارے میں پڑھا جائے۔ 19ویں صدی میں پہلی بار ٹرین کو بر صغیر میں پٹڑی پر چلایا گیا، اور آج تک وہی ٹرینیں اور پٹڑیاں ہمارا مقدر ہیں۔ ہم ماضی کو بھولنا نہیں چاہتے، کیونکہ ہمارا ماضی ایک شاندار غلامانہ ذہنیت کا ماضی تھا، جس کی روشنیوں سے
نکلنا مشکل ہے۔ لاہور ریلوے اسٹیشن سے چلنے کے بعد اس تیز گام نے بھی پہلا پڑاؤ رائے وینا اسٹیشن پر ڈالا تھا۔ چکلالہ ریلوے اسٹیشن پر ٹرین نے پہلا پڑاؤ ڈالا، کھڑکی سے ذرا باہر اور نکل کر کل سارے اسٹیشن کو ایک نظر میں دیکھا۔ اسٹیشن کی خوبصورتی شاید قلم بند نہ ہو پائے، اور ویسے بھی اسٹیشن کی خوبصورتی ناقابل بیان ہے۔ محبت کرنے والے اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ چکلالہ کسی زمانے میں ایک جنگل ہوا کرتا تھا، آج بھی ویسا ہی نظر آتا ہے، لیکن زمانے کی گردشوں نے ترقی کا تھوڑا بہت زیور پہنا دیا ہے، جس سے اصل خوبصورتی کہیں چھپ گئی ہے۔ بوڑھے اسٹیشن پر چہل قدمی کر رہے تھے کہ شاید عمر کے چند دن اور بڑھ جائیں۔ بچے پتنگوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور نوجوان اپنے آپ میں کھوئے ہوئے منظر سے اوجھل نظر آ رہے تھے۔ اتنے میں ٹرین کی سیٹی بجی اور ٹرین اپنی مخصوص آواز سے چل پڑی۔ تو یہاں پہ میں بھی آپ کو کچھ تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ میرے رائٹ سائڈ پہ ایک بہت بڑا کھمبا نظر آ رہا ہے اور ساتھ ساتھ فصلیں بھی ہیں، بڑی زبردست سرسبز فصلیں، اور ان میں سرسوں ہے، اس کے پیلے پھول نظر آ رہے ہیں، گندم کی فصل بھی نظر آ رہی ہے۔ تو ٹرین چھک چھک کرتی ہوئی چلی جا رہی ہے اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا قبرستان بھی نظر آیا۔ یہ مستطیل قسم کا قبرستان ہے، چوڑائی اس کی کوئی ہوگی 15 گز، جبکہ لمبائی اس کی کوئی 150، 200 یا 300 گز ہوگی۔ ایک نالے کے اوپر سے ہم گزرے ہیں اور یہ بڑا قبرستان بھی آ گیا، کافی بڑا قبرستان ہے۔ ٹرین چلتی جا رہی ہے، قبریں نظر آ رہی ہیں، کچی پکی ہر قسم کی قبریں، اور یہ قبرستان گزر گیا۔ اس وقت ٹرین کی سپیڈ کوئی 80 میل فی گھنٹہ ہوگی، جس کو آپ کلومیٹر میں لے جائیں گے تو 130-140 کلومیٹر فی گھنٹہ بن جاتی ہے۔ گویا ٹرین نے اپنی پوری سپیڈ پکڑ لی ہے۔ آ جاتے ہیں اس سفر کی طرف جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا تھا۔ ٹرین کا راستوں میں رکنا اور پھر چل پڑنا بھی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ کبھی کبھار انسان بھی زندگی کے کسی گمنام اسٹیشن پر رک جاتا ہے، سفر اسے تھکا دیتا ہے، وہ گھڑی بھر کے لیے رک کر آرام کرنا چاہتا ہے، ناکامیاں اسے اندر سے توڑ کر کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ دیکھا کہ ایک ٹرین ہارن سائرن بجاتی سفر ہمارے سے گزری تھی، تو اس ٹرین کی سپیڈ بھی کافی زیادہ ہو گئی ہے، تو شور بھی میرا خیال ہے ٹھک ٹھک کھچ کھچ وہ بھی زیادہ ہے، لیکن بہت سی ٹرینوں سے بہت ہی بہتر اس کی آواز ہے۔ اتنی کانوں کو کھانے والی آواز نہیں ہے، معمولی سی آواز ہے۔ کچھ ٹرینوں میں تو زیادہ ہی ٹھک ٹھک کھچ کھچ چھک چھک ہوتی ہے۔ ٹرین اب مختلف گمنام اور نامور قصبوں، شہروں اور بستیوں کو پیچھے چھوڑتی منزل طے کر رہی۔ اب میری بوگی میں 2 اور مسافروں کا اضافہ ہوا، آپس کی گفتگو سے سندھی لگ رہے تھے، لیکن جس ٹرین میں بیٹھا ہوں ابھی تک ایک مسافر بھی اس میں داخل نہیں ہوا اس کمپارٹمنٹ، لیکن شکل سے دور دور تک سندھی نہیں لگ رہے تھے۔ 4 مسافروں کی بوگی ہو اور خاموشی میں ڈوبی ہو، یہ کہاں کا ٹرین کے سفر سے محبت کا اظہار ہے، لیکن یہی تو عشق ہے۔ کوئی ٹرین سے گفتگو کر رہا تھا، کوئی مناظر میں الجھا ہوا تھا، سب کسی نہ کسی طرح باتیں کر رہے تھے، کسی نہ کسی سے باتیں کر رہے تھے، گو کہ آپس میں نہیں باتیں کر رہے تھے۔ یہ خاموشی تو بس چہرے پر ہوتی ہے، چپ تو بس ہونٹ ہوتے ہیں، انسان تو ہر وقت کچھ نہ کچھ بولتا رہتا ہے۔ یہ سوچتے سوچتے میں منظروں میں بھٹک گیا۔ یہ تھی ٹرین کے سفر کی ادھوری کہانی۔ میں جب وہاں پہ رحیم یار خان میں اتروں گا تو یہ کہانی مکمل ہوگی کہ راستے میں کون ہم سفر ہوا، کہاں سے ہوا اور یہ سفر کیسے کٹا۔